اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما قام الدین ولا استقام الا بمال خدیجہ وسیف علی۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، اللہ رب العزت کی طرف سے آخری رسول، خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین ہیں۔ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ان کے امتی ہونے کی، ان کی نبوت کا کلمہ پڑھنے کی۔ پیغمبر گرامی اسلام جب اس دنیا میں آئے، ظاہر اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تھا، 40 سال بعد اعلان نبوت ہونا ہے۔ ظاہر جب اعلان نبوت کرنا ہے تو ظاہر دشمنی پیدا ہونی ہے وہاں لوگوں سے۔ وہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں انہیں ان کے معبودوں سے ہٹانا ہے، ایک خدا کی بارگاہ میں سب کا سر جھکانا ہے۔ ایک مشکل کام تھا، عقیدوں کے خلاف جہاد کرنا مشکل تھا، اس میں مددگاروں کی ضرورت تھی، ہر قسم کی مدد کی ضرورت ہے، وہاں مال کی بھی ضرورت ہے تاکہ دوسروں کو چھوڑ کے غریب قسم کے لوگ جب آئیں ان کی کفالت بھی ہو سکے، اور حمایت کرنے والی جماعت کی بھی ضرورت ہے پیغمبر کو۔ اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں عطا فرمائیں۔ جناب خدیجہ کا مال، خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ذریعے سے مال عطا فرمایا، اور جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام جیسا حامی عطا فرمایا، اور پھر حضرت ابو طالب کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی شکل میں ایک بہترین حامی عطا فرمایا۔ چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں یہ دین جو قائم ہے نا، یہ قائم نہیں ہوا، یہ محکم نہیں ہوا مگر دو چیزوں کے ساتھ، ایک خدیجہ کے مال اور ایک علی کی تلوار کے ذریعے سے۔ اس دین کو قوام ملا ہے، محکم ہوا ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بڑی عظمتوں والی بی بی ہیں۔ ان کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ زندہ رہی ہیں، پیغمبر گرامی اسلام نے دوسری شادی نہیں کی ہے۔ کوئی دوسری بیوی پیغمبر کے حرم بننے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی کسی کو جب تک جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی جناب خدیجہ سے اللہ رب العزت نے پیغمبر کو اولاد عطا فرمائی۔ اسی جناب خدیجہ کے مال سے دین کی تبلیغ ہوئی۔ ہاں، خود پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں، وہ ہے حدیث کی کتابوں میں، جب کسی بی بی نے بار بار ذکر سنا پیغمبر سے، جناب خدیجہ کے تذکرے کرتے ہیں، جناب خدیجہ کی باتیں کرتے ہیں، جب گھر میں کوئی چیز پکتی ہے ان کی سہیلیوں تک پہنچاتے ہیں، کہنے لگی یا رسول اللہ بوڑھیا تھی، کیوں اس کا اتنا ذکر کرتے ہو؟ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا خدیجہ نے اس وقت میری حمایت کی جب لوگ مجھ سے قطع تعلق کر رہے تھے، اس وقت جب لوگ قطع رحمی کر رہے تھے، اس نے اپنا مال میرے حوالے کر کے اسے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع دیا۔ اللہ نے اس سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ام المؤمنین بڑی عظمت کی مالک ہیں۔ جتنا مال تھا جناب خدیجہ کے پاس، میں نے بعض روایتوں میں پڑھا 1000 اونٹ ایک وقت تجارت کے لیے جاتا تھا۔ اللہ اکبر! جب مال تجارت کر کے واپس آتا تھا قافلہ، درہم و دینار کا اتنا ڈھیر لگتا تھا کہ اس کے سائے میں اونٹ بیٹھتا تھا۔ وہ سارا مال کہاں گیا؟ وہ اونٹ، وہ تجارت، وہ سونا، وہ چاندی، وہ درہم، وہ دینار کدھر گئے؟ وہ ملیکۃ العرب کدھر گیا مال سارا؟ شادی کے بعد سید الانبیاء کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آج کے بعد میں نہیں، آپ اس کے مالک ہیں، جہاں آپ کا جی چاہے اس کو خرچ کرو۔ اللہ اکبر!
جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ شادی جب ہو جاتی ہے نا، یہ بھی شادی بھی بڑی عظیم تھی، اس کی خواستگاری بھی جناب خدیجہ کی طرف سے ہوئی تھی۔ پتہ نہیں مصلحت کیا تھی، مصلحت واقعیہ کیا ہے، ہمیشہ لڑکے والوں کی طرف سے خواستگاری ہوتی ہے، یہاں جناب خدیجہ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ مصلحت کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر بات سمجھ سکیں شاید تو شاید یہ مصلحت رہی ہو کہ اگر پیغمبر گرامی اسلام کی طرف سے خواستگاری ہوتی تو شاید مورخ لکھ دیتا مالدار خاتون تھی، ادھر اتنی دولت نہیں تھی، دولت کو دیکھ کے خدیجہ کی اس شادی کا پیغام بھیجا گیا۔ جب ادھر سے خواستگاری ہوئی ہے نا تو پتہ چل گیا کہ یہ شادی جناب خدیجہ کے مال کی وجہ سے نہیں ہو رہی بلکہ محمد عربی کے کردار کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ عظیم کردار تھا، سید الانبیاء اس شہر میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہے۔ شادی کے بعد ساری دولت ان کے سپرد کر دی۔ پھر لوگوں نے، عورتوں نے بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ وہ جو گھر میں خدمت کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتی تھی نا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر میں، وہ دروازے سے یوں گزر جاتی ہیں جیسے تعلق ہی کوئی نہیں، سارا دن گھر میں اکیلی رہتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ جو پیغمبر گرامی اسلام آئے نا، دیکھا خدیجہ کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام پوچھتے ہیں خدیجہ بندہ کوئی اور ہے نہیں، باتیں کس سے کر رہی ہے؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے نا، یہ جب آپ چلے جاتے ہیں نا یہ مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے، مجھے تسلیاں بھی دیتا ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا خدیجہ یہ بچہ جو تیرے شکم میں ہے نا یہ بچہ نہیں ہے، یہ میری بیٹی ہے اور میری نسل کی امین ہے۔ لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل اس زہرا سے چلے گی۔ اللہ اکبر۔ بس ایک واقعہ، 5 سال کی عمر ہو گئی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، تقریباً اتنی عمر ہو گئی۔ اس مکہ میں رواج ہے غربت سے تنگ آ کے لوگ اپنے بچوں کو بازار میں بیچ دیتے ہیں۔ ایک خاندان ایک بچی کو بیچنے کے لیے بازار جا رہا ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو پتہ چلا، پیغام بھیجا انہیں بلا کے لے آؤ۔ دروازہ خدیجہ سلام اللہ علیہا پہ وہ آ گئے۔ بی بی نے کہا کہاں جا رہے تھے؟ کہ بیٹی کو فروخت کرنے جا رہے تھے۔ کیوں؟ کہا ضرورت تھی، غربت تھی، ضرورت کی وجہ سے۔ فرمایا بیٹیاں بیچنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ دولت لے جاؤ اور گھر میں اس بیٹی کو فروخت نہ کرو۔ اتنی دولت دے دی کہ جس سے ان کی مشکل حل ہو گئی، ان کا پرابلم ختم ہو گیا۔ اسی بچی کی شادی تھی، شہر میں بائیکاٹ ہے، سوشل بائیکاٹ ہے۔ انہوں نے جناب خدیجہ کو دعوت دی، شادی کی۔ ذرا شادی پر جانے کے لیے بچے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ شادی کا دن آ گیا، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دیکھا اماں تو تیاری نہیں کر رہی ہے، اماں آج شادی نہیں ہے فلاں گھر میں؟ ہاں بیٹا۔ اماں انہوں نے دعوت نہیں دی تھی؟ ہاں بیٹا دی تھی۔ جانا نہیں ہے؟ کہا نہیں بیٹا ہم نہیں جائیں گے۔ اماں کیوں نہیں جائیں گے؟ ایک ہی تو گھر ہے جس نے دعوت دی ہے، باقی انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ کیا میری بیٹی تو ملکۃ العرب ماں کی بیٹی ہے، تو سید الانبیاء خاتم الانبیاء باپ کی بیٹی ہے، میرے پاس کوئی ایسا لباس نہیں تجھے پہنا کے لے جاؤں، تیرے گلے خالی ہے، کوئی گلو بند نہیں ہے جو تجھے پہنا کے لے جاؤں، نہ کوئی زیور ہے ایسا۔ 5 سال کی زہرا کہتی ہے اماں تو تیاری کر، میرے پاس لباس بھی ہے، میرے پاس زیور بھی ہے۔ بیٹا کون سا زیور، کون سا لباس؟ کہ اماں تیاری کر، میں شرم و حیا کا لباس پہنوں گی، میں تقوی کا زیور پہنوں گی اور اس محفل میں جا کے اپنے باپ کی عظمت کا اعلان کروں گی۔ خدیجہ جو اتنی مالدار تھی، مکہ کے لوگ مقروض تھے جس کے، وہ ساری دولت اسلام کی تبلیغ پہ خرچ کر دی
اور بالآخر روایتوں میں ہے جب اس دنیا سے انتقال ہونے لگا نا تو پڑھتے ہیں، بتاتے ہیں لوگ، لکھتے ہیں مورخین، روئی جناب خدیجہ۔ یا رسول، پیغمبر گرامی اسلام آئے، خدیجہ کیوں رو رہی ہے؟ ایک ڈائریکٹ بات کہی، یا رسول اللہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، میری ایک بیٹی ہے زہرا۔ یا رسول اللہ میرے بعد یہ روئے نہیں؟ میرا دل کہتا ہے پیغمبر نے کہا ہوگا خدیجہ جب تک تو میں زندہ ہوں یہ نہیں روئے گی، لیکن اللہ اکبر، پیغمبر کے بعد پھر اتنی روئی زہرا۔ مدینہ کے لوگ کہتے تھے یا علی زہرا سے کہو اپنے رونے کا وقت بنائے۔ اور ایک بات ڈائریکٹ نہیں کہی، کسی ذریعے سے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے پاس کفن نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا گھبرا نہیں، میں اپنی ابا کا کفن پہناؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ خدیجہ جو اتنی مالدار تھی نا، سارا مال دین کی تبلیغ پہ، دین کی نشر و اشاعت پہ خرچ کر دیا۔ اور یہ اتنا دکھ تھا سید الانبیاء کو دونوں ہستیوں کے چلے جانے کا۔ اسی ایک سال میں یہ دونوں پیغمبر گرامی اسلام کے عظیم حامی اس دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو پیغمبر نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یہ غم کا سال ہے۔ اور ظاہر ہے پھر جب دونوں چلے گئے تو مکہ اس قابل نہیں رہ گیا کہ پیغمبر وہاں رہے، اور پھر ہجرت کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ سیرت سمجھانے، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔